السلام علیکم. شکریہ رضا. السلام علیکم جی. آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا جس طرح کی نیوز اور اس حوالے سے آج کی آج کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے. تو بیسیکلی آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے جو چیف سلیکٹر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں چھوڑنے جا رہا ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. نہ اس کا جو مینلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آگے جو پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل اگلے 2 سالوں میں 10 میجر ہماری کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے. اور مینلی اس میں کچھ ٹورز ایسے ہیں کہ وہ زیادہ تر ہم پاکستان سے باہر رہیں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے ایز اے چیف سلیکٹر کام کرنا اور ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کرنا, ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھنا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے بورڈ سے بات کی اور ان کو کہا کہ میرے خیال میں جیسے کہ ہمارا انیشیلی جب میں آیا تھا تو اس ٹائم بات ہوئی تھی کہ یہ ڈول رول اس ٹائم مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ کریں. تو اس وقت میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آئی ول ڈو دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پہ ہماری آپس میں جو بات ہوئی تو یہی ہوئی تھی کہ کہیں بھی اگر مجھے لگے گا کہ اب میرے لیے ٹائم دینا دونوں کے لیے مشکل ہے تو یہ ایک کرکٹ بورڈ کی اچھی چیز تھی کہ انہوں نے مجھے ایک آپشن دی کہ اس وقت آپ بات کریں اور اس کو اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. تو آئی تھنک کیپنگ ان ویو دا فیوچر اور مور فوکس آن کرکٹ اسپیشلی پاکستان ٹیم, ابھی مجھے لگا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے. اور میں نے بورڈ سے بات کی کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں. جسٹ لائک ٹو فوکس آن کوچنگ. اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ اناؤنس کر رہا ہوں اور کرکٹ بورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اینڈ آبویسلی آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس اب نیکسٹ اپنی جو کوچنگ ہے, پلیئرز ہیں پاکستان ٹیم کہ اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ریومرز جو چل رہی ہیں کہ شاید اس کی کوئی وجہ چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے یا شاید عمران بھائی سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کوئی ریزن ہے یا کچھ اور اس کی وجہ ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک رول نہ جاتا, پھر میں ایز اے چیف ہیڈ کوچ بھی کام نہ کرتا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بالکل میرا اپنا ایک چوائس ہے کہ اس طریقے سے میں نے جانا ہے اور آگے پاکستان کی کرکٹ پہ اور پاکستان ٹیم پہ فوکس کرنا. میرے خیال میں جتنی دیر بھی میں نے کام کیا اس ٹائم پہ جو بھی بہتر ڈیسیجنز ہو سکتے تھے, اور اس ٹائم پہ کیونکہ میں ریسنٹلی کھیل کے بھی آیا تھا, پلیئرز کا بھی پتہ تھا, سلیکشن کے حوالے سے, کوچنگ کے حوالے سے تقریباً 1 سال سے کچھ مطلب 1.25 سال. تو کوشش میں نے کی کہ جو بھی بیسٹ ڈیسیجن ان انٹرسٹ آف پاکستان کرکٹ ہوں وہ کریں. کافی پلیئرز آئے, کافیوں نے اپنا جگہ بھی بنائی ٹیم میں, اور میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ صحیح طرف ہم چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ آگے جو بھی آئے گا وہ مل کے اس کے ساتھ مزید جو ہے اچھا کام کریں گے. اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہمارا ایک ویژن ہے, جو ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ ٹاپ 3 میں ہم نے لے کے آنا ہے ہر فارمیٹ میں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لے کے آئیں. بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. پلیز کوشچنس جو ہے وہ آپ لوگ ریپیٹ نہ کریے گا, جو کوشچن ہو جائے اس پہ آپ اپنی نیکسٹ میں کریے گا اور اپنا ریز پلیز ہینڈ کریے گا. میں پہلا کوشچن یعقوب صاحب سے سوئی.
دیکھیں میں نے پہلے ہی اس چیز کو بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک آپ زمبابوے کی بات کر رہے ہیں اور نیوزی لینڈ کی بات کر رہے ہیں, 30 نومبر تک میں ہوں, اور یہ جو 2 ٹیمیں ہیں یہ سلیکٹ کروں گا. جو نیا چیز سلیکٹر آئے گا وہ 1 دسمبر سے کام کرے گا, اور اس کے پاس ٹائم بھی ہے, اور وہ آ کے پہلی جو اس کی سلیکشن ہوگی وہ ساؤتھ افریقن سیریز ہوگی. اس لیے آئی تھنک کہ بڑا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کیا ہے, کیونکہ اس میں نے ابھی نیوزی لینڈ جب پاکستان ٹیم کے ساتھ جانا ہے تو پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہوگی, اور اس میں ظاہر ہے اس کو واچ کرنا, وہاں پہ جانا. یہ کوچز والا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سارے میرے کولیگز ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ملتان میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, ان کے ساتھ مل کے کام ہوا. ابھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں ان کے ساتھ پنڈی میں ریگارڈنگ دیز 2 ٹیمز, جو نیوزی لینڈ کی اور زمبابوے کی. کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ساتھ. بڑی اچھی میٹنگز ہوئی فیوچر ویژن, کوچنگ کے حوالے سے, ٹیم سلیکشن کے حوالے سے, اور ڈسکشن کی ہم نے, اور جو بھی پروبیبلز بھی بنائے, اور ٹیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو 19 کو اناؤنس ہونی ہے. تو یہ بالکل کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ساری چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. خواہ مخواہ کی یہ ریومرز ہیں, اور خواہ مخواہ کی یہ چیزیں ایسے مشہور ہوئیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں, میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, اور بڑا اچھا رہا ہے سال سوا سال, کیونکہ جتنا اچھا جو کوچز پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بالکل قریب سے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے, مینٹلی ان کی جو آن فیلڈ پرفارمنسز ہیں, ٹیکنیکلی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے اچھی تو آپ کو ان پٹ مل نہیں سکتی. تو اس ٹائم پہ, کیونکہ میں کرکٹ کھیل کے بھی آیا تھا, میں موسٹلی پلیئرز کو جانتا بھی تھا, اس ٹائم کی ضرورت تھی نہ. آپ کی اکیڈمیز اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی, آپ کے باقی سسٹم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیسیجن تھا, اور یہ تھرو آؤٹ اچھا رہا ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں, اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, جس میں کہ ورلڈ کپس ہیں, پھر آپ کی ایشیا کپ ہیں, بڑی امپورٹنٹ سیریزیں ہیں, اور موسٹلی مجھے بھی باہر رہنا ہے ٹیم کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ اس ٹائم کی ایک ضرورت ہے, جس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کی امپورٹنس, اور اس پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب میں نے اس طرف جانا ہے, تاکہ دوسری رسپانسبلٹیز ہیں وہ کوئی اور بندہ کرے. باقی مصباح آپ کہہ رہے ہو کہ فیوچر رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ آپ جا رہے ہیں. اگر فیوچر سے چھوڑ کے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, کیا سری لنکا سے لاہور میں شکست, آسٹریلیا والی سیریز میں شکست, اور انگلینڈ میں شکست, یہ بھی ایک فیکٹر تھے کہ آپ کا فوکس تھوڑا آپ چاہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے, یہ ٹیم سیریز میں شکست ہے؟ دیکھیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں اگر سلیکٹر نہ بھی ہوں, ایز اے کوچ بھی شکست جو بھی چیز ہے الٹیمیٹلی آپ نے اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے. اور چاہے میں سلیکٹر ہوں یا نہ ہوں, وہ جیتنا ہارنا اس کی رسپانسبلٹی میرے پہ آتی ہے ایز ہیڈ کوچ. ایسی کوئی چیز نہیں, آپ نے ان سارے پریشرز کو ہینڈل کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے, اور سسٹم کے لیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو سپلٹ کر کے زیادہ فوکس اس طرف کیا جائے, اور کسی اور کو یہ کام کرنے دیں. مصباح بھائی, آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں, اس کا بتا دیں کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے. دوسرا, آپ نے یہ ہیڈ کوچ کا ہی عہدہ چوز کیا ہے, چیف سلیکٹر بھی آپ رہ سکتے تھے ہیڈ کوچ, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہ آن دا فیلڈ ہے.
فزیکلی زیادہ انوالو ہونا، کام کرنا. ریسنٹلی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے، انرجی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میرے اندر انرجی ہے، آج کل کی جو کوچنگ ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. فٹنس چاہیے آپ کو، آپ نے فزیکلی جا کے پلیئرس کے ساتھ فیلڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر بیٹسمین ہیں ان کے ساتھ ٹیکنیکلی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو فیڈ کرنا ہے، فیلڈنگ میں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی میرے اندر وہ انرجی ہے، فٹنس ہے، میں اس کو کر سکتا ہوں اور پیشن ہے اس چیز کا. اور میرا پیشن وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا. سوئی گیس از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. وہاں سے این او سی پہ میں یہاں کام کر رہا ہوں، وہاں سے میرا کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے. جب تک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فی الحال میرا جو فوکس ہے وہ پاکستان ٹیم پہ ہے، پاکستان کی کرکٹ پہ ہے. میرے سوال کے دو پارٹ ہیں. ایک تو جتنا بھی آپ کا چیف سلیکٹر ہوتا رہا، کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ نے ہیڈ کوچ کا انتخاب کیا، وہاں سے بہت سارے کپتان اور ہیڈ کوچ اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ ہمیں جو 15 رکنی اسکواڈ دیا گیا اس سے فائنل کا لیول نہیں بنتی رہی. کیا آپ کو پھر وہی چیزیں برداشت کرنا پڑے گی؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلا آپ نے کیا، سوری، جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ڈیسیجنس کرتے ہیں اور اس میں کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پے آف کرتے ہیں. ان ٹرمز آف دیٹ آئی فیل کہ میں نے اپنی طرف سے جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ، جو ڈیمانڈ تھی انٹرنیشنل کرکٹ کی اور پاکستان ٹیم کی، اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجنس کیے. اور اس میں کافی ڈیسیجنس جو ہیں انہوں نے پے بھی کیا، کچھ ڈیسیجنس آپ کے غلط بھی ہوتے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں کافی ہمارے پاس نئے پلیئرز آئے ہیں جو کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو کہ بڑی زبردست جن کی پرفارمنسز ہیں. بولنگ میں نسیم شاہ ہیں، شاہین ایک ڈفرینٹ بولر بن کے اب سامنے آیا ہے. پھر اس کے ساتھ حارث رؤف ہے، حیدر علی ہے. کافی پلیئرز اگر آپ دیکھیں ہر اس میں ایمرج ہوئے ہیں، اور کچھ جو پہلے پلیئر کھیل رہے تھے ان کی ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے. تو اوور آل مکس ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سب اچھا ہے. آپ کے کچھ ڈیسیجنز اچھے ہوتے ہیں، اچھا آپ کو پے کرتے ہیں. کچھ ڈیسیجنز آپ کے ٹھیک نہیں بھی ہوتے، جیسے سری لنکا کے اگینسٹ آپ کے ڈیسیجنز کچھ جو سلیکشنز تھی وہ نہیں پے آف کیے. تو اٹس پارٹ اینڈ پارسل. اوور آل کوشش کی کہ جو ضرورت تھی پاکستان کو اس سے آنیسٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کروں، اور اس حوالے سے میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ پاکستان ایک صحیح سائڈ پہ جا رہا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہوگی. ابھی بھی جو ہے پرفارمنس کر رہی ہے، مزید میرے خیال میں بہتر ہوگی. دو چیزیں، ایک تو آپ کے اس عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد آپ کہیں نہ کہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جو نیا تجربہ کیا گیا تھا کہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ تھے وہ شاید نہیں چل سکتا جو ہمارا کلچر سے رہتا ہے. دوسرا، اب لال بات آپ صرف کوچنگ پہ توجہ ہوگی تو آپ کا بطور کوچ اب کیا ٹارگیٹ ہوگا کہ ورلڈ T20 میں ہوگا، ورلڈ کپ میں پاکستان میں آنا، کیا ٹارگیٹ؟ جی میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا جو ٹارگیٹ ہے ایز اے کوچ وہ یہی ہے کہ آپ ٹاپ 3 ہر فارمیٹ میں ٹاپ 3 میں ہوں. اور پاکستان ٹیم کی یہ کیپیبلٹی ہے اور یہ پاکستان کا پاسٹ بھی ہے. اس میں آبویسلی جو آئی سی سی کے ایونٹ آ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں آئی سی سی ایونٹ جیتنا چاہیے، اور ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہے. 2 T20 ورلڈ کپ ہے، پھر ورلڈ کپ ہے، اور ہم کر سکتے ہیں. تو وہ اس پہ فوکس ہے، تو کیسے کرنا ہے، کیسے ٹیم کو لے کے چلنا. جہاں تک آپ نے تجربے کی بات کی، آئی تھنک اٹ وینٹ ویری ویل. جو اس ٹائم ضرورت تھی اس کے حوالے سے، جیسے ہمارا ابھی سسٹم اس وقت چینج آ رہی تھی، ڈومیسٹک بھی چینج آ رہی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ سال کا تجربہ یہ اچھا رہا. اب ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں آگے کی، ایف ٹی پی کو دیکھتے ہوئے اور ساری مصروفیات ٹیم کو دیکھتے ہوئے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ ڈیسیجنز یا جو بھی چینج آ رہی ہے، یا جو میں ایک رول چھوڑ رہا ہوں، اس کی ریزن وہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلا صحیح کام نہیں ہوا یا پچھلا صحیح. آئی تھنک وہ بہت زبردست رہا ہے، اچھا رہا ہے، اور اس میں سے کافی پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں. بڑی باز گشت تھی، 2 کے بعد آپ کی سیلری اور بھی بڑی سیلری ڈسکس ہوتی رہی ہیں اسمبلی کے فلور تک. اب آپ کیا کوئی معاملہ طے پا گئے ہیں؟ کیا سیلری اب آپ کی جو تھی اور اس میں کتنا ریڈکشن ہوگی؟ کیونکہ پرائم منسٹر کی یہی ہے کہ کم ہونا چاہیے تنخواہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، کوئی آپ نے
देखें ये प्योरली क्रिकेट बोर्ड पे है, वो देखेंगे किसको चीफ सेलेक्टर देखना है। मेरे से अगर ओपिनियन लेंगे या पूछेंगे उस टाइम पे तो मैं ज़रूर कहूँगा किसको रख रहे हैं। तो क्या सैलरी की जहाँ तक बात है वो भी उस टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमें पता था कि हाँ जी इस रोल में क्या मिल रहा है मुझे और एज ए हेड कोच क्या है। ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर की उस मद में जो चीज़ मुझे मिल रही थी वो नहीं मिलेगी और एज ए हेड कोच जो मुझे उस टाइम पर से वो मुझे मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। पुष्पा ये भी कहा जा रहा था कि जो नए 6 टीमों के हेड कोच आए हैं उनमें शायद आजम सावर से भी मिला के तो ये वो कुछ आग से शायद साफ नहीं करते थे, तो ये भी तो वजह थी। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस टाइम बिज़ी था इंग्लैंड में, तो उस तरीके से सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये सारे मेरे कोलीग हैं जो नए हैं आए हैं, रज़ाक, फैसल इकबाल, उसके बाद बासित भाई, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ कहीं ना कहीं एज ए प्लेयर। बासित भाई सुई गैस के कोच थे, उनके साथ काम किया। रज़ाक भाई के साथ बहुत एज ए प्लेयर भी काम किया, एज ए कोच वो सुई गैस में भी रहे हैं मेरे साथ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ शाहिद अनवर वो भी क्रिकेट भी खेले हुए हैं, उनके साथ अभी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ। इस डिसीजन में या उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई इस वजह से कुछ भी नहीं। अच्छा मिसबा, आपने तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया, लेकिन जो नीचे एसोसिएशन है 6 उनकी भी वो भी चीफ सेलेक्टर और हेड कोच हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने जो डेजिग्नेशन छोड़ा है जो नीचे जो टीम्स हैं उनके ऊपर इस डिसीजन का कितना फर्क पड़ेगा? और क्योंकि टैलेंट जितना भी है वो डोमेस्टिक से ही आगे आता है, तो अगर उसके अंदर चेंजिंग आती है तो क्या फर्क पड़ सकता है इस पर इंटरनेशनल टीम की कारकर्दगी पे? और दूसरा, बाबर आजम को कैप्टनसी के लिए आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं इस फैसले को? देखिए वो तो बाबर की जो कैप्टेंसी की बात थी वो T20 वर्ल्ड कप तक थी, और ये सीरीज़ अभी उसमें आती है, तो ये तो प्योरली बोर्ड का डिसीजन है, कोई इसके बारे में क्या आगे फैसला करते हैं। जहाँ तक आप एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो कोचेस काम कर रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा ना कि चीफ सेलेक्टर आएगा उसके साथ सिलेक्शन, बाकी किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो जो भी बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो भी बेहतर मेरे ख्याल में देखेंगे उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा बोर्ड। इसमें भाई अभी पिछले जिम्बाब्वे सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज जो है उसमें आपको एज अ सेलेक्टर जो है वो मौजूद हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा क्योंकि नेशनल T20 भी चल रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल में जिम्बाब्वे सीरीज में ये सब यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं क्योंकि रिसेंटली T20 को देखा जाए सीनियर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, नए लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में किस तरह से नए लड़कों का इंतखाब जो है आप टीम के लिए करेंगे? तो न्यूजीलैंड के लिए क्या सीनियर्स को दोबारा मौका मिलेगा? देखिए मिक्स एंड मैच करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम जूनियर्स कुछ जो जिनको हम खिला सकें, ट्राई आउट कर सकें, उनको लेके आए इस सीरीज़ में। फॉर द सेक ऑफ जस्ट चेंज ना करें, क्योंकि आप देखें कि हमारी जो दोनों वाइट बॉल की टीम्स हैं मोस्टली उसमें यंगस्टर्स हैं और उसमें कोई ऐसे सीनियर प्लेयर नहीं है कि जो बड़े अरसे से खेल रहे हों। ज़्यादातर यंग लॉट है और उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई नहीं है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो उनको एक्सपीरियंस मिले, वो खेलें। हाँ जहाँ कुछ ना कुछ यंगस्टर्स को जहाँ ज़रूरत है, जिनको हम आगे चांस भी इस सीरीज़ में दे सकें, उनको कंसिडर कर रहे हैं और देखेंगे कैसे इसको लेके चलते हैं। मिसबा भाई, आपने दोनों रोलों में काम किया है, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर भी, दोनों में से किस ओहदे में ज़्यादा प्रेशर था? ऑब्वियसली दोनों में प्रेशर होता है, ये बात नहीं है। जब आप टॉप लेवल पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें आप पे प्रेशर होता है। एज ए हेड कोच भी आप पे ठीक ठाक प्रेशर होता है और एज ए चीफ सेलेक्टर भी आप पे प्रेशर होता है, काफ़ी प्रेशर होता है। तो बेसिकली ये नहीं आपको गेज कर सकते कि दोनों में जी कम प्रेशर। मेनली मेरे ख्याल में डिसाइड आप करते हैं इस बेसिस पे कि आपका पैशन किस तरफ ज़्यादा आपको लेके जाना चाहता है, तो उसमें आप बेहतर फिर प्रेशर हैंडल भी करते हैं। तो मुझे लगता है इस डिसीजन में जो मेरी ड्राइविंग फोर्स है वो मेरा पैशन है, और वो ये है कि प्लेयर्स के साथ काम करना, फिज़िकली इन्वॉल्व होना और उसको लेके चलना। Okay, जी, thank you very much, Ashok Khan. थैंक यू। 30th floor, 30th, 30th. 30th, 30.